تو اس کا جو رسپانس تھا اس میں تھوڑی دیر لگنی تھی کہ کوارڈینیٹڈ ایک رسپانس سارے پاکستان میں آئے. تو پھر سے میں لوگوں کو یاد کرا دوں، آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی. اس میں ہم نے لاک ڈاؤن شروع کر دیا سارے پاکستان میں، اسکول کالجز بند کر کے، کھیلوں ختم کر دی، PSL. لیکن اس کے بعد جو مجھے ایک خدشہ تھا، میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، شروع سے مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب ہم ایک لاک ڈاؤن کا رسپانس دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہر جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کا ایک فال آؤٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثرات آتے ہیں. تو مجھے شروع سے جو خوف تھا کہ ہمارے جو کمزور طبقہ ہے، ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہماری جو کچی بستیاں ہیں، ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے، جو ٹیکسی رکشے چلانے والے، چھابڑی والے، مجھے شروع سے خوف تھا کہ اگر ہم نے ایک دم سیدھی 5ویں گیئر میں چلے گئے اور زیادہ لاک ڈاؤن لگا دیا تو اس طبقے کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، یا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، یا زیادہ ہمارا جو لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے. تو اس کے لیے جب تک اس طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ، ہماری سٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا، تو میرا خیال تھا کہ ہمیں انکریمنٹل رسپانس کرنا چاہیے. اب وہ رسپانس جو اگر ہم کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ ہوتی تو جو کرنا چاہیے تھا، اب وہ ہم کر رہے ہیں. آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں نے، چاروں صوبوں GB اور آزاد کشمیر، ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ساری جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو سامان کی ٹرانسپورٹ ہے، جو اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، یعنی کسی قسم کی ریسٹرکشن اس پہ نہیں ہے. اب شروع میں وہ ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشن لگ گئی، اور وہ راستے میں جو چیزیں آنی تھی، گندم ایک چیز ہے اس وقت کہ آٹا مہنگا ہو گیا کئی جگہ کے اوپر، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی. تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کوئی قسم کی ٹرانسپورٹ کے اوپر اب ریسٹرکشن نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کہ جو ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیکٹریز ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں، جو انرجی سیکٹر ہے، جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیچڈ ہے، اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی، اور ایک میکنزم نکال رہے ہیں کہ ان کے لیے شہروں کے اندر کام کرنا کیسے ہو. وہ چاروں صوبے اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں کریں گے. کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو سپلائی سائڈ ہے، لوگوں کو چیزیں پہنچانی ہے کھانے پینے کی، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. یہ ایک مشکل بیلنس ہے، یہ کیونکہ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ وائرس پھیلے بھی نہ، اور وائرس ہمیں پتہ ہے پھیلتی ہے جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو وائرس کو روکتے روکتے اپنے ملک میں وہ حال پیدا کر دیں کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، یا لوگوں کے پاس عام لوگ جو سب سے ونربل طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جائیں یا اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ایک عام آدمی افورڈ نہ کر سکے. تو یہ آج پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ایک سٹینڈرڈائز رسپانس آ گیا ہے کہ ساری جو ٹرانسپورٹ، جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے، پیسنجر ٹرانسپورٹ پہ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن جو چیزیں، جو بھی کسی قسم کی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سڑکوں پہ، اس کے اوپر مکمل طور پہ کسی قسم کی اب رکاوٹ نہیں ہے. اب میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں، تھوڑی ہم نے بھی احتیاط کی چائنا سے مل کے، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، کہ کوئی ایک بھی چائنا سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر سکے، انہوں نے لوگ بھیج دیے تافتان میں، صحیح طرح کوارنٹین اس سائٹ پہ نہیں ہوئی،
اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فیسلٹیز نہیں تھی. تو زیادہ تر جو 70% ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیسز آئے ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں. لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے. تقریباً ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں 2 ہفتے پہلے ہوا تھا. امریکہ میں قریب 1 ہفتہ پہلے پاکستان سے امریکہ کا کیس ہوا تھا. لیکن آج وہاں 60,000 لوگ کی 80,000 لوگ ہو چکی ہے. اور اٹلی میں تو ایک دن میں 600-700 لوگ مر رہے ہیں. اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو 9 میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ کہ 9 لوگ صرف کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے. لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونی چاہیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ 2 ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں. ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا. دعا کر سکتے ہیں اللہ سے, کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی. اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو, اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں. جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں. جو ڈاکٹر الوی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنا گئے تو انہوں نے چائنا سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا, کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر ووہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں 50-60 ہزار کیسز تھے. تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا. انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا. انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہاسٹل کے نیچے باقاعدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پہنچ جاتی تھی. اب ہمارے لیے پاکستان میں یہ بڑا مشکل ہے. آج اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اگر شہر کو لاک ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفراسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پہنچائیں. تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم اسپیشل نوجوانوں کی ایک یوتھ کی ایک فورس بنا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹیزن پورٹل ہے, اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے. 31 مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے. اناؤنس آج کر رہے ہیں لیکن ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ 31 مارچ سے شروع ہوگی. 31 مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیئرز ہیں, جو یوتھ ہے پاکستان کے, جو نوجوان ہیں, جو ہماری طاقت ہے, ہمارا دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے, یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے. اور خاص طور پہ کرونا کی جنگ میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے. یہ جو ہماری جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائیگرز, ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دینا سارے پاکستان میں. جدھر سے میپنگ کر لیں گے کہ کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان ممبرز بن رہے ہیں. ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے اور بھی جو بھی ان کو ضروریات ہوں. تو ایک تو میں نے یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں یہ فورس کی جو 31 مارچ سے ہماری اس میں رجسٹریشن ہوگی, یہ ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایک دوسرا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اناؤنس کر رہا ہوں, ایک فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا کرونا کا, وہ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمیں جدھر سے بھی چیریٹی, جدھر سے بھی لوگوں نے پیسے دینے اس فنڈ میں دیں گے. اس فنڈ کا صرف کام یہ ہوگا کہ جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں, جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں, ان کی پوری ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہ جو کرونا کے جو ٹائیگرز ہوں گے یہ بھی جا کے ان کا ڈیٹا ہر اپنے علاقوں کے اندر ڈیٹا ہمیں دیں گے.
ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے، اور دوسرا جو بھی ہم فنڈ اکٹھا کریں گے، جو بھی پبلک دینا چاہتی ہے پیسے، وہ سارے پیسے ہم پھر ان بے روزگاروں کو، ان چھاپڑی والوں کو، غریبوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے، بے روزگار جو ہو جائیں گے، ان سب کو پھر ہم اس فنڈ کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں اتنے پیسے ہوں کہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اناؤنس کریں گے کہ جتنی بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک کام کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ یا پتا نہیں کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے، 5-6 ملکوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں نے دونوں میں، جب زلزلہ آیا تھا تب بھی میں اس میں شرکت کر رہا تھا، اور جب فلڈز آئے تھے 2010 میں، اس میں بھی میں نے کام کیا تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ کام کرنا چاہتے تھے، چیریٹیز تھیں، لوگ تھے جو خود ہی جمع ہو کے پیسے اکٹھے کر کے پہنچ گئے تھے، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی کو ڈپلیکیشن بہت زیادہ تھی، کئی جگہ سب ایک ہی جگہ پہنچ گئے، اور کئی ایسی جگہ تھی جدھر کوئی تھا بھی نہیں اور وہاں لوگ بھوکے تھے۔ اس باری ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس باری ہم یہ کریں گے کہ ایک جگہ سے ہم اپنے جو ہمارے پاس احساس پروگرام ہے جس کا کام یہ ہے کہ مدد کرنا نچلے طبقے کی، ہم ادھر سب کو رجسٹر کر لیں گے۔ جو بھی پاکستان سے باہر پاکستان میں جو اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، یہ کرونا کے اندر جو مشکل وقت آ رہا ہے، ہم سب کو رجسٹر کر لیں گے اور ان ساروں کو بتا دیں گے کہ آپ یہ علاقے ہیں پاکستان میں جدھر آپ کام کر سکتے ہیں، تاکہ سب کو پتا ہو کون کیا کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سارے ایک ہی جگہ پہنچے، جس طرح پہلے ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ ایریاز ہیں جدھر آپ کام کر سکتے ہیں، اور پھر سب کو پتا ہوگا کہ کون کدھر کام کر رہا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو۔ تو یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ملک کا جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، یہاں بہت، میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں اس ملک میں، تو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کتنا جذبہ ہے۔ تو لیکن اس بار ہم آرگنائز طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے، خود وہ جا کے پیسے خرچ کریں گے، لیکن ہم ایک سینٹرل ڈیٹا سے بتا دیں گے کہ ضرورت کدھر کدھر ہے، تاکہ سب کو پتا چل جائے، کوئی بھی کام کرنا ہو اسے پتا ہو کہ یہ ایریاز میں وہ کام کر سکتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے، کیونکہ ہماری اب ساری دنیا کے اندر ٹریڈ متاثر ہو گئی ہے، ایکسپورٹس ساری دنیا میں ملکوں کی گر رہی ہیں، ہماری بھی ایکسپورٹس، جو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، اور بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس نے بڑھنا شروع کیا۔ اب دنیا میں جو حالات ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ دوسری ہمیں خوف ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں ان کی ریمیٹنسز بھی گریں گی، متاثر ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جائیں گے، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، اور پڑ رہا ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہ بھی اگلے ہفتے پوری تیاری کر رہا ہوں، اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولوں گا، اور اس میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو، خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے، ایک ہمارا نوجوان آبادی احساس ہے، دوسرا اوورسیز پاکستانی احساس ہے، تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی اس کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کروائیں، جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈپازٹ کروائیں، تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہوں، تاکہ ہمارے روپے کے اوپر سے پریشر اٹھے۔ یہ انشاءاللہ پورا پلان کر کے میں آپ کو یہ پیر یا منگل تک آپ کو اس کا پوری ڈیٹیلز دے دوں گا، اور یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اس ملک کو نکالے گا۔ جی، میں اب آپ سے سوالات سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خسرو آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں شارٹلی کہ جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے، میں ابھی جو مجھے تھا کہ جب ہم نے ایک دم لاک ڈاؤن کیا تو چیزوں کی کمی ہو گئی،
گندم خاص طور پہ کیونکہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا، آٹے کی قیمت اوپر جانی شروع ہو گئی، اور مجھے پتا ہے کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو بڑا فکر پڑی ہوئی ہے اس کی. اس لیے خسرو جو فوڈ سیکیورٹی کے فیڈرل منسٹر ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ریگولرلی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہاں اصل میں ہمارے پاس کمی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک نہیں چلا یا جو ٹرانسپورٹ رک گئی اس کی وجہ سے ہے. تو وہ یہ آپ ذرا پلیز لوگوں کو ایک ایگزیکٹ پکچر دے دیں. پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم سارے صوبوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ خاص طور پہ ایک تو ہم نے 7 وہ آئٹمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور اس کی ہر ضلع میں کتنی تعداد ہے اس کی اویلیبل کوانٹٹی اور کتنے دنوں کے لیے وہ ہر اجناس اویلیبل ہے اس ضلع کی آبادی کے لیے، اور جہاں کمی ہے وہ ضلع اپنا صوبے اس کی پوری کریں گے ایک اضلاع سے دوسرے اضلاع کے اندر، اور اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ چاہیے اس کا بھی میپنگ ہو گئی ہے. یہ پورے پاکستان میں. ابھی جو مین ایشو آ رہا تھا وہ ہے کہ آٹا، اس کی کچھ بائنگ زیادہ ہوئی ہے. جس نے ایک تھیلا لینا تھا آٹے کا وہ 3 تھیلے لے رہے ہیں، اور ساتھ میں ویٹ کی پروکیورمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے سندھ میں. آج پاسکو نے بھی کی ہے، سندھ نے بھی کی ہے. تو صوبے بھی اپنے ہدف بھی پورے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے صوبے کی گندم کی جو ان کا ہدف ہے وہ پورا ہو اور پرائیویٹ سیکٹر زیادہ اس میں ابھی انوالو نہ ہو. لیکن آج پھر ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ صبح ایک میکنزم تیار کر لیا ہے کہ سندھ سے ایک سرٹن کوانٹٹی پرائیویٹ سیکٹر بھی لے گا، پاسکو بھی خریدے گا اور سندھ حکومت بھی لے رہی ہے گندم کی، اور وہ کوانٹٹی ڈیلی بیسس پہ کتنے میٹرک ٹن 1000 میٹرک ٹن وہ پنجاب میں آئے گی. اور اسی طرح پنجاب سے جو خیبر پختونخوا کو جاتا ہے آٹا، گندم اور آٹا، اس کی بھی ایک کوانٹٹی ڈیٹرمن ہو گئی ہے تاکہ یہ سپلائی چین پوری مینٹین ہو. دوسرا جو بہت بڑا میجر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلور مل ایسوسی ایشن کے ساتھ آج پنجاب میں کہ آٹا گندم میں سے آٹا کتنا بنتا ہے، تو اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ دی گئی ہے، وہ 60 سے 80 کر دی گئی ہے. تو اسی گندم سے 20% زیادہ آٹا بنے گا جو میرے نزدیک، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہتر آٹا ہوگا جس میں بران بہتر ہوگا اور میدا اور سوجی کم، میدا کم ہوگا. اور وہی پھر ہم نے کہا ہے کہ سندھ اور کے پی کے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کریں. تو میں آپ کے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی ہماری گندم آ گئی ہے، سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں شروع ہوگی اس کی ہارویسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی رہے گی باقی شمالی علاقوں کی طرف. تو انشاءاللہ ہمارے ذخائر بھی ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 16 لاکھ ٹن گندم صرف پبلک سیکٹر میں اویلیبل ہے، جو ہمارے نئے سیزن کے شروعات تک ہمارے لیے کافی ہے. اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ اور باقی صوبے اگر انہوں نے فلور ملز، کیونکہ وہ آٹا بناتی ہیں، ان کو جو ریلیزز کرنی ہے، کیونکہ یہ پینک بائنگ اور اس کی جو ایک دم اشد ضرورت لوگوں نے اس کے تحت جو زیادہ خریدا ہے آٹا، اس کا جو تھوڑا گیپ مارکیٹ میں آیا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا، وہ 1-2 دن کے اندر پورا کر دیا جائے. تو مجھے پوری امید ہے پرائم منسٹر صاحب پوری اس پہ نگرانی کر رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آٹے کی قیمت اور ان اجناس کی قیمتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کی سپلائی چین بھی آپ کو اگلے 1-2 دن کے اندر بہتر ہو جائے گی. تھینک یو. ڈاکٹر ظفر، آپ سے اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں پہلے یہ بھی میں کہتا رہا ہوں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے، کرونا سے زیادہ خطرہ ہے، وہ ہے ہم گھبرا کے، خوف میں، پینک ہو کے غلط فیصلے کر لیں. اب یہ جو ابھی آپ نے خسرو بختیار نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ گھبرا کے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے، اور اس کا یہ اس لیے خطرناک ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر سارے لوگ جا کے اپنے گودام بھر لیں، گھر بھر لیں چیزوں سے، تو وہ تو کمی آنی ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. میں صرف آپ کو یہ خسرو بختیار کو اس لیے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مسئلہ بنا ہوا تھا ٹرانسپورٹ جو ہم نے روک دی ایک دم کہ جی
شروع میں فیصلے کر لیے, ٹرانسپورٹ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا رہی تھی, اس سے نقصان ہوا ہے. اب یہ کھل گئی ہے ساری ٹرانسپورٹ, تو اب آپ ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اس لیے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بریفلی صرف بتا دیں کرونا کا سچویشن. شکریہ وزیر اعظم صاحب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی لوگوں کو باخبر رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے, وہ تو جاری ہے. لیکن آج کی اس NCC کے حوالے سے میں قدرے مختلف ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ دو چیزیں. ایک یہ کہ 5 اپریل تک ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ ڈیل کریں گے کرونا وائرس کے پیشنٹس کو, ان کے لیے جو پروٹیکشن پرسنل پروٹیکشن کے اکوپمنٹ ہے وہ ان تمام لوگوں کو پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گا ان کی اس وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں, میں ان میں نہیں جاؤں گا, لیکن 5 اپریل کا ہدف ہم نے رکھا ہے کہ جب تک ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انشور کریں گے کہ ان کی جو امیڈیٹ نیڈز ہیں وہ سب کی پوری ہوں. اس میں ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس سارے لوگ شامل ہیں. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ہم لوگوں نے یہ بھی ایک پلان کیا ہے کہ بہت کم وقت میں ہم انہی ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس کو ایک کریش کورس ٹریننگ اویلیبل کریں جو کہ تقریباً 5000 ہیلتھ پروفیشنلز کو تقریباً 4 سے 5 ہفتے کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہم یہ اویلیبل کریں گے. یہ کریٹیکل کیئر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ سلسلہ ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 4 سے 5 ہفتے کے درمیان یہ ان کو اویلیبل ہو جائے گا. ایک دو میں چیزیں اور آپ کے سامنے اگر رکھ سکوں کہ ہمارے ہاں کرونا, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ رفتار ابھی تک اس کے پھیلاؤ کی ہمارے آبزرویشن میں نہیں ہے جس طرح کہ یہ دوسرے ملکوں کے اندر ہوئی, اور اس کے اوپر ہم بڑا یعنی تجزیہ کر رہے ہیں اس کا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان میں اس کی. ایک تو جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے کچھ ارلی سٹارٹ کیا, پبلک ہیلتھ میئرز جو لینے چاہیے تھے اس وقت لیے, باوجود کم وسائل کے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پالیسیز کا رخ جو ہے شروع سے وہ بہت درست سمت میں تھا, کیونکہ سب سے پہلے ہم پریونٹ کرنا چاہتے تھے اس کو, اور اسی وجہ سے چائنا اور ایران کی حکومتوں کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن رہی, اور اس کے نتیجے میں جتنے پیشنٹس آ سکتے تھے, پیسنجرز آ سکتے تھے انفیکٹڈ, اس کو ہم کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہوئے. لیکن ایک بڑا دلچسپ اسٹیٹسٹک میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں کہ ان لائک دوسرے ممالک کے جہاں پہ کرونا وائرس جو ہے اس کے جو شکار لوگ ہو رہے ہیں وہ ضعیف العمر لوگ ہیں, پاکستان میں 61% لوگ ابھی تک جو ہمارے پاس 1200 یا سم تھنگ جو کیسز ہیں ابھی تک, ان میں جو 61% ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 21 سے 50 سال کی عمر کے یہ لوگ ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم مزید اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. گو کہ ہمارا ایک یوتھ بلج ہے پاکستان میں, زیادہ آبادی کم عمر لوگوں کی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی شاید وائرس میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, شاید کلائمیٹ کا کوئی اثر ہے, یا شاید کوئی ایسے دوسرے ویریبلز ہیں کہ جن کا بھی ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ بہت سارے ان نونز ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں ابھی, تو ان کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب تک کا جو ایج پیٹرن ہے, جو میکسیمم لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں وہ 21 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہے. میں آپ کو سٹیٹسٹکس نہیں دہراؤں گا سارے آج کے جو 24 گھنٹے کے ہیں, سوائے یہ کہنے کے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو کنفرم پیشنٹس ہیں وہ 1235 ہیں. شکریہ. اچھا جی, میں اسد عمر, آپ صرف وہ جو آج دوسری ہماری انڈسٹری کے اوپر فیصلہ وہ بتا دیں اور اس کے بعد آپ کو کوشچنس. جی, جیسے ڈاکٹر عمر کہہ رہے تھے اور تمام دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک جو بہت ہی اہم قدم ہے اس کو روکنے کے لیے, اس کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے
تو مہیا کر سکیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی حکم صادر کر دیں وہ کامیاب نہیں ہوگا گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو اگر ان کی بنیادی ضروریات نہیں ملیں گی. اسی لیے یہ آج اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں یعنی وہ چیزیں جو ناگزیر ہیں جن کے بغیر ضرورت زندگی پوری نہیں ہوتی اور جس سے ایک ملک کا پہیہ چلتا رہے, اس لسٹ کو مرتب کرنے کے لیے, فہرست کو مرتب کرنے کے لیے کام کیا جائے گا. اور ان کو کھلا رکھنے کے لیے کیا ایس او پی اختیار کیا جائے, کیا آپریٹنگ پروسیجرز بنائے جائیں جس سے کم خطرہ ہو اس وبا کے پھیلنے کا بھی, پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا گائیڈ لائنز دی جائیں, وہ کیا پروسیجرز ہوں جو ان انڈسٹریز کے لیے ڈیفائن کیے جائے کہ اگر اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو ضرورت جو بالکل ناگزیر ہے جس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا, انسان کی زندگی کی ضروریات نہیں پوری ہوتی, وہ بھی ان کو ملے. اور لیکن اس کی بنانے کے اندر اور اس کی ترسیل کے اندر کم سے کم رسک لیا جا سکے. تو انشاءاللہ اگلے 1-2 دن کے اندر یہ تمام صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر کے اور یہ بھی گائیڈنس ایشو ہو جائے گی. اور اگر افیکٹولی ہم اس کو کر لیں گے تو پھر اگر 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے ہمیں زیادہ بھی کرنا پڑے لوگوں کی موومنٹ محدود رکھنے کے لیے تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے لیے. جی 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 جناب وزیر اعظم, آپ نے بڑی تنقید برداشت کی ہے, پچھلے دنوں بھی بہت ہوئی, ابھی بھی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں. خیر, تنقید برداشت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے. ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے, بالکل درست ہے. کچھ لوگ یہاں سیاسی کورونا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں, کچھ صوبائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں, کچھ لسانی تعصب کو. تو ایک تو یہ تعصبات ختم ہونے چاہیے. آپ قوم سے اپیل کریں کہ آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں. دوسرا, یہ اچھا اقدام ہے گڈز ٹرانسپورٹ والا, بالکل. باقی پاکستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا زرعی ملک ہے. ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو باقی سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں, مثلا بیت المال ہے, وہ اون بپی صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا سرگرم ہو جائیں, چونکہ 10-12 سال پہلے جب آئی ڈی پیز کا ایشو تھا تو زمرد خان نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی. پھر جو لوگ ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے بناتے رہے یا شوگر سے بناتے رہے یا اور جگہوں سے بناتے رہے, انہیں بھی اپیل کریں کہ وہ میدان میں آئیں, جیسے انڈیا میں مسٹر امبانی آئے ہیں. اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے تھے انہیں کہیے کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں. آپ کے پاس پیسے تھے, آپ صاحب ثروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائے, انہیں کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے, ان کے گھروں میں بھی چولہے جلتے رہیں. بس دیکھیں, 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں. پہلے تو میں میڈیا کے اوپر صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں. مغربی دنیا میں آزاد میڈیا ہوتا ہے, اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر. اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے. یعنی اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیئر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا اگر میں سنسیئر ہوں ملک کے لیے. لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں, اور ہر بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں. ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ عوام پہچان جاتی ہے اس میں اچھے برے. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت آزاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی. اور
इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत ये साबित करेगी कि मीडिया की आज़ादी के लिए खड़े रहेंगे। अब आपने जो दूसरी बात की वो ज़्यादा उसको समझने वाली बात है। जब एक मुल्क के अंदर क्राइसिस आता है, और ये बड़ा क्राइसिस है, इसको कोई आज बैठ के अपने जहन में ना डाले कि क्योंकि हमारे अभी केसेस इतने तेजी से ऊपर नहीं गए तो ये हमारा शायद हम बच गए हैं क्राइसिस से। ये सारी दुनिया में क्राइसिस आया। दुनिया जो मर्जी आप कर लें वो इंटरलिंक्ड है, वो एक ग्लोबल विलेज है। हमें इसका असर आना ही है, और अल्लाह से तो ये दुआ है कि हम इंशाअल्लाह अगर बाहैसियत कौम हम सब इकट्ठे लड़ेंगे तो वो असर बड़ा कम होगा, वो इसका हम इम्पैक्ट नीचे ला सकते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा हमें आज भी सोचना चाहिए, और मैं चाहता हूं सारी कौम सोचे, कि हमारा आम आदमी, हमारी कच्ची आबादियों में वो जो सबसे कमजोर तबका है, उसके हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो पैसे वाले लोग हैं वो उनके लिए मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह किसी के लिए भी ना हो, लेकिन उनके लिए कम होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब ये जो आपने बैतुल माल की बात की और जो बाकी चैरिटीज की, और आपने बताया कि जो वर्कर्स हैं, जो मीडिया के अंदर काम करते हैं, फ्रंट लाइन लोग हैं, वो इस वक्त ये बहुत बड़ा एक मेहनत कश तबका हमारा मुश्किल में है। रेस्टोरेंट्स में नौजवान काम करते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए, डेली वेजर सबसे ज्यादा, जो एक छाबड़ी पे बेच के अपने घर में खाना लेके आता था। तो ये सारे वो लोग हैं, हमें एक कौम को सोचना चाहिए। इसलिए इंशाअल्लाह हम सबसे बड़ा प्रोग्राम ये जो एहसास का है कि डायरेक्ट इनकी हम पूरी मैपिंग कर रहे हैं, इनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाएंगे। और दूसरा ये जो मैं ये कोरोना रिलीफ टाइगर्स आज अनाउंस किए हैं, इनका मकसद ये होगा कि अपने एरिया में निशानदेही करें इन लोगों की, और फिर हम इनकी निशानदेही करेंगे, इनको मैपिंग करेंगे। अब ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा डेटा बनाएंगे, और इस डेटे के जरिए हम इंशाल्लाह इनके पास पहुंचेंगे। ये हमें आजकल का ये जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास अब डेटा जमा होता जाएगा। आज तक हमें यही नहीं पता असल में कितने लोग बेरोजगार हैं, हमें यही नहीं पता कितने फॉर्मल स्ट्रक्चर में वर्कर्स हैं, कितने इनफॉर्मल वर्कर हैं। इससे हमें एक मैपिंग सारे मुल्क का डेटा मिल जाएगा। और अगर हम इस क्राइसिस से सही सबक सीख गए और हमने सही तरह इसका लड़ा, तो इससे हम एक बाहैसियत कौम ज्यादा तकड़ी निकलेंगे इस क्राइसिस से। जी पहले कर ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग हैं तो कौम से आप मुखातिब होते हैं, और दूसरा एक इंटरेक्शन होता है तो आपको फीडबैक भी मिलता है। और आपने जब से ये क्राइसिस आया तो आपने कहा कि आपको कोरोना से मुतासर अफराद की अमवात का भी जाहिर बात है फिक्रमंद है, लेकिन ज्यादा ये कि लोग कहीं भूख से उससे फौत ना हो जाए। तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आपने भी कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की बात की है कि उसको आप खड़ा करने जा रहे हैं, 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, तो कोई टाइमलाइन आपके जहन में है? क्योंकि जुजवी या मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है या जो डेली वेजर्स हैं वो तो काफी मुश्किल में है। पिछले दिनों आपने 200 अरब रुपए अनाउंस किए कि उस तबके के लिए है, तो ये जरा जरूर कौम को बताइएगा इसकी तकसीम क्या ये टाइगर्स फोर्स जो बना रहे हैं रिलीफ कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स उसके तवज्जुह से होगी, उसका क्या तरीकाकार है, कब शुरू होगी? क्योंकि जुजवी लॉकडाउन की वजह से इस्लामाबाद में भी जब हम यहाँ आ रहे थे तो जो डेली वेजर्स हैं वो तो अब एक तरह से बेरोजगार हैं, और दूसरा जो 150 अरब रुपए हर 4 माह में 3000 रुपए दिए जाएंगे, आप समझते हैं मौजूदा हालात में ये सफिशिएंट है 3000 रुपए पर फैमिली? और एंड में ये कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट आपने खोलने का फैसला किया है, तो कुछ आप चूंकि कौम को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी कौम को भी कहेंगे, बहुत सी ऐसी खबरें आई कि लोग ट्रकों में तरपाल डालकर लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए लोग मुश्किल में हैं। अब सोचें कि वो जो बेचारे लोग एक ट्रक के अंदर तरपाल के नीचे लेट के जा रहे हैं वो मुश्किल में होंगे। देखिए मुझे अभी मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो हमने लोगों को पकड़ा है और जेलों में डाला है, ये जो पुलिस ने, मैंने सुना है कि लोगों को जेलों में भी डाला है या फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो पकड़ के ले गए, उन सबको छोड़ दें। देखिए लोग मुश्किल में हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोगों को फिक्र ये है कि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। ये आसान फैसले नहीं है लोगों के। हम जो ये करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह
یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی پروگرام ہوگا. اس کے اندر ہم سب لوگوں کو انوالو کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ایک تو پیسے اکٹھے کریں گے جو کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی, ہم نے 1.25 کروڑ لوگوں کو, گھرانوں کو ہم یہ